صرف 7% ملٹری آپریشن سے حل ہوئی ہے، باقی 93% آدھی ڈائیلاگ، پولیٹیکل ڈائیلاگ سے اور آدھی انٹیلیجنس اور پولیسنگ کے ذریعے۔ تو یہ جو ملٹری ایکشن ہے، یہ ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ایسٹ پاکستان کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا۔ ایسٹ پاکستان جو رائٹس کی موومنٹ تھی وہ چلے گئی آزادی کی طرف، اور ہم نے ملٹری ایکشن سے پاکستان کا امیج، اپنی ہماری فوج کا سرنڈر ہوا، ہم نے انڈیا کو دعوت دی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے سچویشن، اور اس کے علاوہ جو بے قصور انسان مارے گئے۔ میں بنگلہ دیش میں جب یونیورسٹی میں تھا، جب یہ ایسٹ پاکستان کا آپریشن ہوا، تو میرا ایک بڑا کلوز دوست تھا ایسٹ پاکستان سے جو ابھی ایشین کاؤنسل کا ہیڈ ہے، تو وہ میں سارا وقت کہوں کہ نہیں ہماری فوج، یہ انڈین پروپیگنڈا ہے، یہ بی بی سی کا پروپیگنڈا ہے، میں انگلینڈ میں تھا۔ تو وہ میرا دوست جب ایسٹ پاکستان سے جب وہ بنگلہ دیش بن گیا، 2-3 سال کے بعد مجھے یونیورسٹی میں ملا، تو اس نے مجھے بتایا کہ ہماری فوج سے کتنے زیادہ بے قصور لوگ مارے گئے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ کبھی میں کسی ملٹری آپریشن کی حمایت نہیں کروں گا۔ 3 بلوچستان میں ملٹری آپریشن ہوئے، تینوں کا الٹا رزلٹ۔ یہ جو لیٹسٹ مشرف نے ملٹری آپریشن کیا، رائٹس کی موومنٹ جو تھی وہ آج آزادی کی موومنٹ بن چکی ہے۔ آج بلوچ علاقوں میں انڈیپینڈنس موومنٹ چل چکی ہے۔ شروع میں وہ رائٹس مانگ رہے تھے، وہ ایسٹ پاکستان کا حال ہوا۔ جو پیسہ آج سیکیورٹی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، جو پائپ لائنز اڑ رہی ہیں، گیس کی پائپ لائن اڑ رہی ہے، جو سیکیورٹی، جو پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح ایک وقت پہ ایسٹ پاکستان میں کیا جا رہا تھا، اس پیسے کا اگر 1% بھی وہ بلوچ کو دے دیتے تو آج آپریشن کی ضرورت ہی نہ ہو۔ پھر ہم نے ایم کیو ایم کے خلاف 92 میں آپریشن کیا، وہ فیل ہو گیا، اور زیادہ نفرتیں بڑھ گئی۔ سندھ میں ضیاء الحق کے دور میں آپریشن کیا، وہ فیل ہو گیا۔ پھر ہم نے لال مسجد میں ملٹری آپریشن کیا، اس کے بعد 60 سوسائڈ اٹیکس ہوئے پاکستان میں، انتہا پسندی بڑھ گئی، اور یہ جو سوات کی جو سارا ایشو ہے یہ لال مسجد آپریشن کے بعد شروع ہوا۔ وزیرستان کو آپریشن کیا 2004 میں، اس سے پہلے کوئی پاکستان میں طالبان نہیں تھے، کوئی ملیٹنٹ طالبان پاکستان میں 2004 سے پہلے نہیں تھے، جب تک ہم نے جارج بش کے پریشر میں مشرف نے پاکستان کی فوج وزیرستان نہیں بھیجی۔ اس آپریشن کے بعد ساری ایجنسیز کے اندر ایک نیا فنومینا آ گیا، پاکستانی طالبان جو تھے ہی نہیں۔ جب طالبان پاور میں تھے افغانستان میں تو کوئی پاکستان میں طالبان نہیں تھے۔ پھر ہم نے باجوڑ میں آپریشن کیا، 5 لاکھ لوگ گھروں سے نکلے۔ آج انہی جگہ پہ انہی 3 تحصیلوں میں پھر طالبان بیٹھے ہوئے جن کے خلاف آپریشن کیا تھا، اور ابھی بھی یہ جو آپریشن ہے یہ کوئی چیز سالو نہیں کرے گا، اس سے اور زیادہ انتہا پسندی بڑھے گی۔ یہ کیمپوں کے اندر یہ جو نوجوان آئے ہیں جن کے گھر اڑ گئے ہیں، جن کی ساری فصلیں برباد ہو گئی ہیں، جن کے رشتہ دار مارے گئے ہیں، یہ جائیں گے ان کے ساتھ ملیں گے جو انتہا پسند ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نیکسٹ کوسچن ہے کہ کیا اس سے ہم ختم ہو جائے گی انتہا پسندی؟ اب وہ وزیرستان امریکن پریشر پہ اٹیک کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں ختم ہو جائے گا، پھر وہ بجوڑ میں کریں گے، پھر کرم میں کریں گے۔ یہ تو اس کی تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ یہ تو کوئی احمق ہے جو پاکستان کی پالیسی یہ کروا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے دشمنوں کا فائدہ ہو رہا ہے آج کہ آپ اپنے لوگوں فوج اور عوام کو لڑا رہے ہیں، اس میں اور باہر سے پیسہ آ رہا ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، باہر سے ہتھیار آ رہے ہیں، وہ تو ان کو لیے تو فائدہ ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو۔ اس لیے ملٹری آپریشن اس کا حل نہیں تھا، کاؤنٹر انسرجنسی تھی۔ پہلے تو ہمیں سب سے پہلے وزیرستان فوج بھیجنی نہیں چاہیے تھی۔ اگر اس ملک کے اندر ہمارے انکوائریز ہوتی ہر آپریشن کے بعد، جس طرح مثلا کارگل تھا، کارگل کے بعد ہندوستان میں تو انکوائری ہوئی، پاکستان میں نہیں ہونے دی۔ اگر ایسٹ پاکستان کی صحیح حمود الرحمان رپورٹ سیدھی نکل آتی ایسٹ پاکستان کے ڈباکل کے بعد، تو ہو سکتا ہے کہ آگے ہمیں اب ملٹری آپریشنز نہ ہوتے۔ کوئی اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس نکال دے بلوچستان کی، تو ہو سکتا ہے آگے وزیرستان نہ جاتے۔
لال مسجد کی ابھی تک کسی نے نہیں کیا کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ پورا ایک ملٹری آپریشن کر دیا. وہاں عورتیں بچے ان کی گیس پانی کاٹتے تھے, کھانا بند, وہ ویسے باہر آ جانا تھا. ویسی چودھری شجاعت جو بیچارے آپ, اور تو چودھری شجاعت آپ جانتے ہیں اس پہ اتنی زیادہ صلاحیتیں نہیں, لیکن وہ ان سے نیگوشیٹ کر گیا تھا, وہ نکلنے لگے تھے سارے باہر. مشرف نے یہاں دکھانے کے لیے کہ میں کتنا انتہا پسندی کے خلاف ہوں, اس نے اس کے باوجود اٹیک کر کے وہاں پتہ نہیں کتنے عورتیں بچے مارے گئے.